جس میں 8 دعائیں اور منقبتیں اہل بیت موجود ہیں۔ السلام علی الحسین یا زہرا یا زہرا ابو الفضل ابو الفضل لبیک یا حسین السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض۔ جلد ہی بک کر لیجئے اپنی ڈیوائن ڈور بیل۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ایصال ثواب والی مجلس کا صلوات نہ پڑھیں، مجلس عزا والی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. دیکھیں بہرحال آپ لوگ برا نہ مانا کیجئے، یہ صلوات جب آپ کے نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیے جائیں گے نا تو پھر اس وقت کہیں گے کاش مولانا اور بہانے سے صلوات پڑھواتے تو ہم اور زیادہ ہمارا اجر و ثواب بڑھ جاتا. ایک اور صلوات. بہرحال تبرکاً چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ اشعار جو میں پیش کرتا ہوں وہ در واقع صرف ایسا نہیں کہ اشعار میں کچھ درس ہوتے ہیں، کچھ سبق ہوتے ہیں، کچھ معلومات اس میں فراہم ہوتی ہے، اور اس بنیاد پہ میں جرأت اور ہمت اور حوصلہ کرتا ہوں کہ کچھ اشعار پہلے سے پڑھ دیں، اور ایسے بھی کوئی سوائے تلاوت کے کچھ اشعار، چونکہ ہماری یہ پرانی رسم رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سلام سوز یہ ساری چیزیں جو ہے خاص طور سے ایام عزا کی مجلسوں میں وہ پڑھے جائیں. بہرحال ملاحظہ فرمائیں کہ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں پر غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کے، پر صفت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، پر صفت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، رمز یعنی کوڈ راز، وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. اور کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. اور گریا کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، گریا کیا 1-2 سال نہیں 40 سال، 1-2 سال نہیں کتنا 40 سال ہے نا، یہی روایت ہے نا. گریا کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، یوسف ابھی زندہ ہیں تو یوں غم نہیں کرتے، یوسف ابھی زندہ ہیں تو یوں غم نہیں کرتے. آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ،
آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے۔ اور حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں، لیکن حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں، لیکن کرتے نہ محمد تو پھر ہم بھی نہیں کرتے، کرتے نہ محمد تو پھر ہم بھی نہیں کرتے۔ اور حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر۔ تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ اور ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے کہنا، ہمت ہے جگرا ہے، ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور محسن ہے یہ مقبول روایت تو جہاں میں، محسن ہے یہ مقبول روایت تو جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ ماتم کی صدا سنتے ہیں، ماتم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام، کل سے جو مسلسل میں آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یہ سورہ مبارکہ حشر کی وہ قیامت خیز اور جامع اور کلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ سارے قرآن کی آیتوں کے میسج کو ایک ساتھ دے دیا ہو اور فرما دیا ہو کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یاد رکھو جو کچھ بھی میرا حبیب میرا رسول تمہیں دے دے اسے شرافت کے ساتھ لے لو۔ میں نے آج پھر کہہ دوں کہ یہ شرافت سے لے لو، یہ میری طرف سے اپنا ترجمہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو بھی تمہیں دے اسے شرافت سے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں روک دے وہیں پہ رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کی پرواہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کوئی ڈرنے ورنے کی چیز، کوئی ڈرنے کی ذات نہیں ہے، بلکہ میں نے مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ جب آپ کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، کسی عظیم ہستی کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے احترام کے لیے آپ فوراً تعظیم بجا لاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سروپا تسلیم ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اپنی جگہ دے دیتے ہیں، اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ چونکہ وہ بزرگ ہستی ہے۔ اور ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر یہی بدتمیزی کرنے میں اتر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یعنی اگر آپ ریسپیکٹ نہ دیں اپنے بزرگ کو، اپنے عالم کو، اپنے کسی بھی عظیم شخصیت اور عظیم ہستی کو، تو پھر آپ وہیں سے فوراً دامن بچائیں گے، منہ چھپائیں گے۔ عزیزو، یہاں پہ بھی مرحلہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کے احکام کی پرواہ کیا کرو، یعنی اگر تم اللہ اور رسول کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرو گے تو کبھی بھی تمہیں اللہ رسول سے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بھی وہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا تم حاضر ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس کے احکام کی مخالفت کی تو ہمیشہ منہ چراتے ہوئے ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آؤ گے، کبھی اس در پہ جاؤ گے، کبھی اس در پہ جاؤ گے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، ہمیشہ ذلیل ہوگے، کبھی بھی عزت تمہارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا ان اللہ شدید العقاب، اور اگر تم نے اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ اور شدید عذاب ہونے کی کل چونکہ میں نے کہا یہ درس گاہ حسینی ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ جو افراد کل نہیں تھے یا تھے بھی تو وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن کہہ رہا ہے کہ مؤمنین کو
نیک باتوں کی یادآوری کراؤ، انہیں بار بار یاد دلاؤ، ریپیٹ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ کوئی بھی چیز کی یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو نہیں یاد ہوگا کل مولانا صاحب نے کیا بیان کیا تھا تو اس کو معلوم ہو جائے گا، اور جس کو معلوم ہے اس کا سبق اور پکا ہو جائے گا، ازبر ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب آپ کیوں گریہ و ماتم کرتے ہیں اور کیوں بکا کرتے ہیں؟ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے پھر وہی آپ کی چیخ فریاد اور نوا جلوس ماتم، یہ ساری چیزیں آپ کی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے کل آپ کے سامنے 2 آیتیں کوٹ کی تھیں، 2 آیتیں قرآن کی پڑھی تھیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل قرآن اور اہل بیت اور اللہ رسول کے حکم کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 82 اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی تمہیں چاہیے کہ رو زیادہ ہنسو کم، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی کم ہنسو رو زیادہ۔ اور دوسری آیت میں نے کوٹ کی تھی سورہ مبارکہ نجم کی آیت نمبر 60 جس میں اللہ تعالیٰ تعجب سے کہہ رہا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو، تعجب ہے تمہارے اوپر اور روتے نہیں ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گریہ کرنا رونا قرآن کے عین مطابق ہے، انسان کے عین فطرت ہے۔ کل میں نے وہ جملہ عرض کیا تھا عبدالکلام آزاد کا کہ جب ایک جگہ ایسے کمپٹیشن چل رہا تھا، مقابلہ چل رہا تھا، آج دیکھا جائے ماں کی عظمت کے اوپر کون سب سے اہم جملہ کہتا ہے تو APJ عبدالکلام کہتے ہیں کہ ماں کی عظمت کے لیے بس میرا یہی ایک جملہ کافی ہے کہ ماں اسے کہتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا پہ میں آتا ہے اس کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت ہونے کے بعد اگر بچہ رو دیتا ہے تو ماں مسکرا اٹھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دلیل اور سند مل جاتی ہے کہ یہ میرا بچہ اب یہ زندہ رہے گا۔ معلوم ہوا رونا زندوں کی علامت ہے، مردہ قوموں کی علامت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے یہ تو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی تھیں کہ رو زیادہ ہنسو کم۔ اب آپ بتائیے بھائی آپ ہنستے کیوں ہیں؟ آپ ہنستے کیوں ہیں؟ روتے کم کیوں ہیں؟ ہنستے زیادہ ہیں، روتے کم کیوں ہیں؟ تو جناب ضمیر بھوپت پوری صاحب نے کہا ہستی ہے اس کی نسل، ہستی ہے اس کی نسل محرم میں آج تک جو شخص پھوٹ پھوٹ کے رویا غدیر میں، معلوم یہ ہوا جو غدیر سے کٹے ہوئے ہیں وہی ہمارے اوپر، ہمارے جلوسوں پر، ہماری مجلسوں پہ، ہمارے تعزیوں پہ ہنستے ہیں، لیکن جو غدیر سے جڑے ہوئے ہیں جتنے بھی فرقے ہوں ملت مسلمہ کے وہ سب ہمارے ساتھ ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے پیغمبر کے نواسہ کے ماتم ہے، ہم بھی آپ کے اس غم میں شریک ہیں، چاہے وہ جس بھی مذہب کا مطلب، چاہے جس مذہب کا، چاہے جس فرقے سے اس کا تعلق ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ واقعاً اللہ کے رسول نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی، اور کب سا خواہش ظاہر کی تھی؟ جب میں نے کل عرض کیا تھا 2 تاریخی حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب رسول اللہ کے اس نواسے کی ولادت ہوئی تو اس وقت پیغمبر نے اپنے اس نواسے کو لے کر سب سے پہلے گریہ اور بکا کرنا شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آنے والی ملت مسلمہ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو آج کے بعد 1400 سال کے بعد کبھی ایسا نہ ہو تم کہنے لگو کہ رونا امام حسین کے اوپر یہ بدعت ہے۔ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ اور دوسری دلیل میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ جب جنگ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء، دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے سید الشہداء اگر کسی کا لقب تھا تو آپ کے چچا جناب حمزہ کا لقب تھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی ہند جگر خارا نے
جب آپ کا کلیجہ چبایا، مجھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، لیکن اس وقت میرے پیغمبر کا جگر پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس وقت اتنا درد و الم اور کرب کا عالم تھا پیغمبر کا کہ ایک مرتبہ جیسے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں تاریخ ساز جملہ کہ اما حمزہ فلا بواکیہ لا، ارے یہ مدینہ، اس بھرے مدینے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے چچا حمزہ پہ آ کر گریہ و بوکا کرے، نہ ہو ماتم کرے۔ تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے کی عورتیں جمع ہوئیں، مہاجرین اور انصار کی عورتیں جمع ہوئیں اور آ کر جناب حمزہ سید الشہداء کے اوپر ان لوگوں نے آ کے گریہ و ماتم کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمنائے رسول کا نام ہے گریہ و ماتم، مجلس عزا اور بکا۔ معلوم یہ ہوا صرف تمنائے رسول کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا کی بھی تمنا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم ایسی ویسی قوم نہیں ہیں بلکہ ہم تمنائے زہرا ہیں، تمنائے رسول ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزوں اور دوستو، کل ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کی تھی، یہ مجلس عزائے حسینی، یہ حسینی تنظیم منڈل یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی انجمنیں ہیں، جہاں جہاں بھی امام باڑے سجے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی ہمارے حسینی آباد ہیں، وہاں پہ آپ کہیں بھی ایک چھوٹی سی پرچی بتا دیے، بورڈ تو دور کی بات ہے، اگر وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ صاحب ہمارے اس پروگرام میں فلاں فلاں فرقے کے لوگ نہیں آ سکتے، یہاں صرف اور صرف حسینی آ سکتے ہیں، صرف اور صرف امام حسین کے چاہنے والے آ سکتے ہیں، صرف شیعہ آ سکتے ہیں، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنا کلیئر معاملہ ہے ہر چیز کا، ہمارے یہاں ہر چیز کی دلیل موجود ہے، اور ہم اتنے اپنے مذہب پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے ایک ایک چیز یا تو رسول سے لیا یا تو آل رسول سے لیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، ہمارے اس پروگرام میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں جو بھی شرکت کرنا چاہتا ہے، چاہے جس مذہب کا وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے جو بھی جس مذہب کا ہو، وہ آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں، اور اس کی مثال دے دوں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ جب دیکھتے ہیں، جب خاص طور سے یوپی کا سفر کریں تو بہت ساری ندیاں آتی ہیں، کہیں گنگا آتی ہے، کہیں جمنا آتی ہے، کہیں گھاگرا آتی ہے، کہیں گومتی آتی ہے، کہیں ٹوس آتی ہے۔ جب تمام دریاؤں کا پانی الگ الگ ہوتا ہے تو سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسے امام حسینی کے سمندر میں، امام حسین کے سمندر میں جیسے ہی یہ سارے مذہب کے لوگ آ کے غوطہ زن ہو جاتے ہیں، یکجا جمع ہو جاتے ہیں، یعنی سمندر حسینی میں جب سارے مذاہب کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اب وہاں پہ جس طریقے سے تمام ندیوں کا پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے سمندر میں، تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب یہ گنگا کا پانی ہے، یہ جمنا کا پانی ہے، یہ گومتی کا پانی ہے۔ اسی طریقے سے جب مجلس عزائے حسینی میں انسان آ جاتا ہے تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے۔ حتیٰ ہندو بھی آئے گا تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ یہ حسینی برہمن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علماء نے، بلکہ یوں کہوں میں کہ علماء نے رسول اللہ کے بعد، تو میں نے کہا کل بھی میں نے کہا کہ 73 فرقے ہوئے، لیکن سن 61 ہجری کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، بعض علماء نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی فرقہ ہے تو صرف 2 فرقہ ہے، سب کو یکجا کر دیا۔ میں نے کہا نا، ابھی مثال دی آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بعد کربلا کوئی فرقہ اس دنیا میں موجود ہے تو صرف اور صرف اس کی 2 کیٹیگری پائی جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی فرقہ پایا جاتا ہے بعد کربلا تو یا تو وہ حسینی ہے، وہ امام حسین کے مکتب اور مذہب پہ چلنے والا ہے، ان کا مکتب فکر سے تعلق ہے، مذہب حسینی سے جڑا ہوا ہے، یا پھر اگر وہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ہو نہ ہو وہ مکتب یزید کے فرقے والا ہے اور کسی دوسرے فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم مجلس حسینی میں شریک ہو کر بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم مکتب
حسینی کے شاگرد ہیں، ہمارا تعلق مکتب حسینی سے ہے۔ اب جو نہیں آتے وہ خود اپنا فیصلہ کر لے وہ کس مکتب فکر کے حامل ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بعد کربلا دو مکتب فکر، یا تو انسان حسینی ہے یا پھر یزیدی۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی، پہلے واقعاً تھا، اور کل میں نے وہ بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آیت اللہ مصباح یزدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہ آئے تو کسی زمانے میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی تک تو ہم نے پیغمبر کی 73 فرقے والی حدیث سنی، لیکن انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد جو اپنا سفر نامہ لکھا تو انہوں نے لکھا سفر بے کشور ہزار آئین، یعنی ہمارا ایک ایسے ملک کی طرف سفر ہوا کہ جہاں پہ ہزار مکتب فکر کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر واقعاً انسان ذرا سا اس مکتب پہ اور اس مذہب پہ غور و فکر کر لے تو پھر انسان کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا اپنے اعمال سے اور اپنے افکار سے۔ یہی وجہ ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ اور بات ہے عزیزو، دوسرے مکاتب فکر آج بہت ہی پریشان ہیں، آج ہزاروں کروڑوں ملینوں ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں۔ مثلاً ابھی آپ دیکھ لیجئے کرسچین لابی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس وقت کہ صاحب ہمارے نوجوان بہکے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا مذہب کیا ہے؟ ہفتے بھر میں ایک آدھ دفعہ میں نے کہیں نہیں معلوم یہاں ذکر کیا نہیں، سنڈے والا مذہب خالی، یعنی پورے ہفتے بھر آزاد ہو، خالی سنڈے کے دن آ جاؤ، ہے نہیں، چرچ میں گرجا گھر میں، اور بقیہ اس کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، جیسے جہاں چاہو رہو، تم اللہ کی بارگاہ میں اور عیسیٰ مسیح کو یاد کرو نہ کرو، تم آزاد ہو۔ لیکن ابھی ان کو بہت زیادہ فکر لاحق ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ رونق ان کے چرچ سے اٹھتی جا رہی ہے، ان کے چرچ سے اٹھتی جا رہی ہے۔ اب وہ اس بات کے فکر مند ہیں کہ یہ ابھی جو کچھ بزرگ ان کے بوڑھے اور بوڑھی عورتیں جو کچھ موجود ہیں وہ سنڈے پہنچ جاتی ہیں، چراغ بتی کر دیتی ہیں، اپنی زبان میں کہا جائے لائٹ وغیرہ جا کے صاف صفائی کر دیتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہیں اور ملینوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پھر ہماری یہ رونق واپس آ جائے۔ لیکن میں تمام میڈیا والوں سے کہوں گا، عالمی میڈیا سے، ورلڈ میڈیا سے یہ کہوں گا وہ آئیں اور دیکھیں۔ اس کے برعکس میں کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کو ایک یہ اس وقت میں میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے عزائے حسینی میں بھی دیکھیں کہ ہمارے عزائے حسینی میں کس طریقے سے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ہماری مجلسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے تبرکات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے حسینیے ماشاء اللہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ لیٹسٹ خبر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہاں سوچ رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں وہ امام باڑے ہیں اور مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یو ایس اے میں تقریباً، امریکہ میں یو ایس اے میں 200 سے زیادہ امام باڑے ہیں، 200 سے زیادہ امام باڑے یو ایس اے میں موجود ہیں، اور وہ سب کے سب آپ کو تعجب ہوگا، جائیے دیکھیے گا، دیکھیے نیٹ کا زمانہ ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا میں عادی نہیں ہو جائے گا، سرچ کیجیے گا، بتائیے گا مجھے مولانا صاحب صحیح ہے بات یا غلط ہے۔ 200 سے زیادہ امام باڑے کہاں ہیں؟ یو ایس اے میں۔ جی کوئی اسلامی ملک ہے بھائی؟ 55 یا 57 ملک ہیں اسلامی کنٹری، اس میں یو ایس اے کا نام آتا نہیں آتا؟ وہاں پہ آپ دیکھیں 200 امام باڑے، اور جب آپ جائیں گے امام باڑے پہ وہاں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر امام باڑے وہاں چرچ پہ بنے ہوئے ہیں۔ جی چرچ باقاعدہ چرچ کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ باب المراد آپ لیجئے، وہاں کا ایک سینٹر ہے باب المراد، وہ بھی چرچ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ایک جعفریہ سینٹر ہے،
وہ بھی آپ کے چرچ پہ بنا ہوا ہے. ایک معصومین سینٹر ہے, نوجوانوں کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی ایسے ہی پھینک دیے مولانا صاحب جو ہے, آج ان کے پاس کوئی میٹر ویٹر تھا نہیں, اس لیے وہ, لہٰذا میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے کہہ رہا ہوں کہ جعفریہ سینٹر ہو, چاہے معصومین سینٹر ہو, چاہے باب المراد سینٹر ہو, یہ سب USA میں چرچ کے اوپر بنے ہوئے ہیں. جب ہم نے پتہ لگایا کہ صاحب کیوں یہ واقعہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ صاحب چرچ غیر آباد ہو رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب جو چیز غیر آباد ہوتی ہے تو پھر وہ بکاؤ ہو جاتی ہے, ٹکاؤ نہیں رہتی. جب وہ بکاؤ ہو جائے تو پھر وہ ٹکاؤ نہیں رہتی. تو ظاہر سی بات ہے کرسچین نے سوچا کہ صاحب اب جب اتنے غیر آباد ہے, رونق اٹھتی جا رہی ہے, تو ایسا کرو اس کو بیچ کے اپنی پراپرٹی کہیں اور لگا لو جو ہے. تو پھر آپ دیکھیں اور ملاحظہ کریں کہ اس وقت کرسچین لابی پریشان ہے کہ صاحب ہمارے یہاں رونقیں اٹھتی جا رہی ہیں, اور لیکن عزاداری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, امام باڑے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام جیسی مقناطیسیت رکھنے والی ہستی موجود ہے, ان کے یہاں ایسی کوئی ہستی کا نام و نشان نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو آپ دیکھیں اور ملاحظہ کریں کہ واقعاً ایسا ہی ہے ان کے پاس جناب عیسیٰ مسیح ہیں, لیکن وہ چوتھے آسمان کس کی رسائی ہے وہاں تک ہے نہیں. ابھی وہ بھی نہیں معلوم ان کے انتظار کا کیا کنسپٹ ہے, کیا تصور ہے, مجھے نہیں پتہ اتنا زیادہ جو ہے. لیکن بہرحال جیسے ہی ہمارے یہاں ایام عزا شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہمارے یہاں مجلسوں میں, حتیٰ کووڈ میں آپ دیکھیں واقعاً اگر اس وقت میں سمجھتا ہوں جیسے کہتے ہیں مردم شماری ہوتی ہے, ویسے ہی اگر ایام عزا میں مجلسوں کو شمار کیا جائے, عشروں کو شمار کیا جائے, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت عشروں کی تعداد میں, مجالس کی تعداد میں اس کووڈ جیسے ماحول میں اضافہ ہوا ہے. یعنی جہاں پہ تمام ملت مسلمہ کیا پورا ورلڈ اس وقت تباہ و برباد ہو رہا ہے, لیکن مجلس حسینی کی برکت آپ دیکھیں کہ مجلس عزائے حسینی ایک ایسا اعجاز آمیز مرحلہ ہے کہ جتنا اس کو دبایا جا رہا ہے, چاہے لوگوں کی طرف سے دباؤ ہو, چاہے حالات زمانہ اس کو دبانا چاہے, اتنا ہی زیادہ ابھر کے یہ عزاداری امام حسین لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور لوگ کہتے ہیں صاحب کہ آپ کے یہاں مجلسوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ وہ تبرک کی لالچ میں آتے ہیں. یہ بھی ایک اعتراض ہے ہمارے اوپر, تبرک کی لالچ میں آتے ہیں. میں ان سے کہوں گا آپ اتنے سارے نوجوان موجود ہیں ہمارے سامنے, بچے بھی موجود ہیں. ابھی تو پہلے تو بڑے پارٹی کرتے تھے اپنے جو ہے, ٹی پارٹی کر لیجئے, ڈھابا یہاں بھیونڈی میں تو مشہور ہے ماشاءاللہ, بڑے بڑے سیٹ لوگ کرتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں اپنی پارٹیاں جو ہے, اور اسی طریقے سے نوجوان اپنی پارٹی کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کیا ان کے لیے یہ ایام عزا پہ کوئی بینڈ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ صاحب وہ اپنی پارٹی نہ کریں؟ نہیں, کہیں بھی یہاں چھوڑ کے وہ وہاں پہ جا کر اپنی پارٹی کر سکتے ہیں, اور اس سے بہتر تبرک کا انتظام اور کھانے پینے کا اپنے انجوائے کا کوئی اڈا ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن عزیزو اور دوستو, میں صرف ان سے اتنا کہوں گا کہ اگر مجلس حسینی میں انسان تبرک کی بنیاد پہ آتا تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی آپ کو دکھتے, یہ بڑے بزرگ اور نوجوان نہ دکھتے. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ بچوں کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبرک کی لالچ میں آ رہے ہیں, لیکن جو بزرگ آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, بڑے بڑے سیٹ چلے آ رہے ہیں, بلکہ یوں کہوں بڑے بڑے وزیر پرائم منسٹر بھی اس بات کی خواہش اور تمنا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی مجلس میں, کسی بھی جلوس میں ٹائم نکال کر شریک ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس حسینی میں ایک ایسی مقناطیسیت ہے, ایسی کشش ہے جو ہر انسان کو یہاں کھینچ کے لے کے آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تبرک کی لالچ میں آتا ہے. ہاں تبرک ملتا ہے, اسے برکت کے عنوان سے ضرور انسان لینے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ اس برکت کی وجہ سے, تبرک کی برکت کی وجہ سے اس کی نسلوں میں اس مجلس حسینی کی طہارت بھی برقرار رہے, اور اس کی نسلوں میں یہ سلسلہ چلتا رہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
تبرک کے اوپر بات آ گئی تو سنتے جائیے کہ تبرک بھی دیکھیے انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے بانٹتا ہے، اور کبھی بھی کسی کو اس پہ یعنی منہ نہیں بسورنا چاہیے، کسی طریقے کے منہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہے وہ اس کے اعتبار سے تبرک بانٹتا ہے۔ اللہ نے کسی کو حیثیت دی ہے بسکٹ بانٹنے، بسکٹ بانٹتا ہے، کسی کو اللہ نے اور حیثیت دی ہے، روٹی بانٹتا ہے، شرمال بانٹتا ہے، اور حیثیت دی ہے، بریانی بانٹتا ہے، کھانا بانٹتا ہے، اور زیادہ حیثیت دی ہے تو ون وے نہیں، پوری فیملی کا پورا تبرک جاتا ہے۔ دیہاتوں میں خاص طور سے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا پوری فیملی کا تبرک دیا جاتا ہے۔ تو جس کی جو حیثیت ہے وہ اس کے اعتبار سے تبرک دیتا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر مادر حسین امام حسین کی عزا کے سلسلے میں اگر کسی کو جنت تقسیم کرنے لگے اپنے شہزادوں کے ذریعے سے، تو پھر انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے مجلس حسینی میں ایک قطرہ اشک کے بدلے میں انسان کو جنت مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہر ایک اپنی حیثیت سے دے رہا ہے، وہ ان کی حیثیت ہے، ساری سرداریاں جنت کی ان کے یہاں ہیں، اور جوانوں کے سردار ہوں تو امام حسن امام حسین، جنت کی عورتوں کی سردار کا معاملہ ہو تو شہزادی اس بیڑے کو اٹھا لیں، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اس کنبے کے اس خاندان کے بزرگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ سرداری حاصل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو شوق چل رہا ہے، اپنی زبان میں کہیں کچھ لوگوں کو شوق اٹھا کہ صاحب اب جب امام حسن امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی کسی نہ کسی کو اٹھنا چاہیے ان کے مقابل میں، تو کچھ نہیں بن پڑا ان سے، تو کہنے لگے فلاں اور فلاں سیدہ کو حور اہل الجنہ، یعنی فلاں اور فلاں وہ جوانان جنت نہیں بلکہ وہاں کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ پیغمبر کی حدیث نے بڑھ کر آواز دی، ارے میاں پہلے کچھ تو عقل کے ناخن لیے ہوتے، تمہیں پتہ ہی نہیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے انا انشاناہن انشاء آخر، ہم ان کو ایک ایسی نئی جوانی عطا کریں گے کہ جنت میں کوئی بوڑھا دکھائی نہیں دے گا۔ اپنے گھر کی بنائی ہوئی جنت اپنے گھر رکھو، میری جنت میں صرف اور صرف جوانوں کی انٹری ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہ ایک سلسلہ ہے صاحب، اگر اس پہ بات ہو تو ایسی حدیثیں گڑھی ہیں، مثلا آپ سنتے ہوں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اچھا آپ لوگ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے دیہات میں، حتیٰ شہروں میں بھی آپ گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ زیارتوں پہ بھی گئے ہوں گے، آج بھی عراق کے شہروں میں بھی ہے اور ایران کے شہروں میں بھی ہے، بڑے شہروں میں، اور یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا صاحب فلاں سٹی کا یہ صدر دروازہ ہے نا، دروازہ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کہیں مجھے انصاف سے بتائیے اس دروازے کے اوپر کہیں آپ کو چھت ملے گی؟ اس دروازے کے اوپر کہیں آپ کو دیوار ملے گی؟ اب صاحب یہاں پہ بھی ان کے وہی حماقت پہ اترے، ظاہر بات ہے دشمنی علی پہ جب انسان اترے گا تو ظاہر سی بات ہے اول فول بکے گا۔ تو کسی نے کہا کہ صاحب فلاں اور فلاں وہ جو ہے وہ وہ جو ہے فلاں اور فلاں جو ہے وہ باب مدینۃ العلم کی جگہ ہیں، اور فلاں اس کی دیوار ہے، فلاں اس کے چھت ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ صاحب جہاں پر نہ دیوار کا کوئی نام و نشان ہو، نہ کہیں چھت کا کوئی نام و نشان ہو، وہ دشمنی علی میں یہاں پر آ گئے کہ ساری چھتوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، ساری دیواروں کے درمیان خود اپنے کو دبا دیا۔ ان کے عقل میں اتنا نہیں آیا کہ صدر دروازہ جو بھی ہوتا ہے کسی شہر کا، چاہے وہ باب مدینۃ العلم ہو چاہے کسی عام شہر کا معاملہ ہو، وہاں پہ چھت اور دیوار نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تم نے چھت بنا لیا ہے تو وہ چھت تمہارے اوپر ڈھا جائے گی، وہ دیواریں تمہیں اپنے دامن میں لے کر تمہیں مار ڈالیں گی۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی ایک بات واقعاً اگر تحلیل کی جائے، تجزیہ کی جائے، اسی لیے کسی حدیث میں بھی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے ہم اہل بیت کے دشمنوں کو احمق بنایا ہے۔
اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو المومن کیس، مومن جو ہے وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، بہت زیرک ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، اللہ نے انہیں احمق بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں واقعاً ان کی حماقتیں صبح سے لے کر شام تک آپ پانچوں ٹائم دیکھ لیجئے، 24 گھنٹہ دیکھیں، کتنی حماقتیں آپ شمار کرتے جائیں تو آپ کی ڈائری بھر جائے گی، ان کی حماقتیں نہیں ختم ہونے والی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بے ہے یا نہیں ایسا جو ہے؟ یہ تو دیکھیں چند باتیں آ گئی ہیں ضمناً، آج یہ بیان سوچا نہیں تھا، لیکن چونکہ انشاءاللہ ابھی اور موقع ہے تو اس لیے اطمینان ہے کہ آئندہ اپنے اور معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عزیزوں اور دوستو، معلوم ہوا کہ جو بھی باب مدینۃ العلم ہیں بس انہی کو انسان کو چاہیے کہ اسے باب مدینۃ العلم تسلیم کرے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے سوچا کہ صاحب انا مدینۃ العلم و علی بابها، ہی تو کہا ہے پیغمبر نے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور اس کے بعد صاحب پیغمبر نے کہا کہ انا دار الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب سب ظاہر سی بات ہے، جاہل جپٹ، ان کو کیا معلوم کہ علم کیا ہوتا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں ان سب چیزوں سے تو کچھ لینا دینا ہے نہیں، علم کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے کہا انا دار الہدی و علی بابها، میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ بہت توجہ شاعرہ ہوں صاحب، ظاہر سی بات ہے جو گمراہ لوگ ہیں انہیں ہدایت سے کیا لینا دینا ہے؟ تو پھر میرے پیغمبر کی حدیث نے بڑھ کے آواز دی کہ یاد رکھو انا دار الجنہ و علی بابها، میں جنت کا در ہوں، میں جنت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اب جس کو بھی علم چاہیے، جس کو بھی حکمت چاہیے، جس کو بھی ہدایت چاہیے، جس کو بھی جنت چاہیے، اسے در علی اور اولاد علی پہ آنا پڑے گا، ورنہ اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس کو بھی علم چاہیے، جس کو بھی حکمت چاہیے، جس کو بھی ہدایت چاہیے، جس کو بھی جنت چاہیے، اسے در علی پہ آنا پڑے گا۔ اگر یہ چیزیں چاہیے ہیں تو آپ کو چار یار میں نہیں ملنے والی ہے، یہ صرف اور صرف در علی پہ ملنے والی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جسے خود نہیں پتا کہ میرا استعداد کتنا ہے، علم کا اگر کوئی معیار اور کوئی پیمانہ ہوتا تو ظاہر سی بات ناپا جاتا تو پتہ نہیں صفر میں پہنچتا یا زیر صفر پہنچتا۔ تو عزیزوں اور دوستو، وہ کیا جانے کہ علم کیا ہے، حکمت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے جنت کیا ہے۔ جنت کے تو لوگ بہت لالچ دیتے ہیں کہ صاحب اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کے اوپر جنت واجب۔ اچھا دیکھیے بات آ گئی، تو اب دیکھیے ایسے راوی پڑھے ہیں ملت مسلمہ ہیں کہ وہ میں نے کہا جو در اہل بیت سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مکے میں ایک بیچارہ پیاز بیچنے والا تھا، لگتا ہے کہ اس سال بہت زیادہ پیاز باز ہو گئی تھی، تو اس وقت وہ اس کی پیاز بک نہیں رہی تھی۔ وہیں سے جناب ابو ہریرہ کا گزر ہوا، کہا بھائی ایسا ہے کہ یار صبح سے میں اپنی منڈی میں مارکیٹ میں اپنی دکان لگائے پڑا ہوں اور بکری نہیں ہو رہی ہے۔ تم بہرحال رسول اللہ کی صحبت میں رہو، بہت ساری حدیثیں یاد ہوں گی تمہیں، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت روایت کچھ پیش کر دو تو شاید اس کی برکت سے میرا کام ہو جائے۔ تو اس نے کہا من اکل البصل الاکا فی المکہ وجبت لہ الجنہ، جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ ارے میں کہوں گا میاں خالی اگر پیاز بیچنے سے، پیاز کھانے سے جنت واجب ہو جائے، اگر اتنی سستی جنت ہو جائے تو وہ شداد اور حامان اور قارون کی جنت تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی جنت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو من اکل البصل الاکا فی المکہ وجبت لہ الجنہ۔ جی اتنی آسانی سے آپ کو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ تولا کی، نہ تبرہ کی، کچھ نہیں۔ پیاز کھا کے ڈائریکٹ پہنچ جاؤ جو ہے۔ آپ صاحب جیسے ہی
یہ کہا اب ظاہر سی بات ہے کم پڑ گئی بھائی، جو ہے اس کی پیاس جو اس کی پیاس کم پڑ گئی، بک گئی، اٹھ گئی بھائی پوری مارکیٹ سے پیاس غائب۔ تو آپ دیکھیے جب واقعاً انسان، دیکھیے میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ واقعاً جو در اہل بیت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ کتنے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کی دماغ اور عقل بھی قابو میں نہیں ہوتی، اتنا زیادہ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا عقل مند بچہ بھی ہو تو ان کی ان باتوں پہ ہنسنا شروع کر دے۔ صاحب ایک پیاز کھانے پہ انسان کے لیے جنت واجب ہو جائے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اور قرآن نے کہا ہو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یعنی اگر کوئی انسان اپنے کو جہنم کے دہانے سے بچا لے جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ اور میرے پیغمبر نے کہا یا علی انت وشیتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور دنیا میں کوئی کامیابی کی منزل پہ نہیں آنے والا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اتنی آسانی سے اور یہ سب میں نے کہا صرف در اہل بیت کے سے دوری کا نتیجہ ہے، آل رسول سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ عزیزوں میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم ہمیشہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ دعوت فکر دیتے ہیں، ہم اپنی مجلسوں میں کبھی بھی افتراق اور انتشار کی باتیں نہیں کرتے، لیکن یہ اور بات ہے ہمارے اوپر الٹا ہی کلیم کیا جاتا ہے، کہتے ہیں چوری بھی اور سینہ زوری بھی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ والا معاملہ ہمارے ساتھ۔ آپ نے کل میں نے ایک مجلس کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ اہمیت مجلس کیا ہے جناب حبیب کے حوالے سے، کہ جناب حبیب کی یہ تمنا رہی کہ ان سے پوچھا کسی عالم نے خواب میں ان کی شہادت کے بعد کہ آپ کے دل میں کوئی کسک، کوئی تڑپ، کوئی تمنا آرزو باقی رہ گئی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہاں ایک تمنا ضرور میرے دل میں باقی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ مجھے دوبارہ حیات دے اور میں جا کر مجلس حسینی میں شریک ہوں اور وہاں کی تمام خیرات اور برکات کو سمیٹ کے دوبارہ جنت میں لے کے آؤں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے، ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آج اپنی ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب علامہ امینی صاحب الغدیر، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ میرے بابا ہیں اور عالم برزخ میں ہیں۔ تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا بابا جان آپ نے اس دنیا میں رہ کر اتنا عظیم کام مولا علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، حدیث منگن تو مولا ثابت کرنے کے لیے آپ نے 22 جلدیں 40 سال کے عرصے میں اتنی زحمت، محنت، مشقت اٹھا کر مختلف ممالک میں جا کر آپ نے اس کتاب کو لکھا دفاع ولایت علی میں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ نے وہاں پہ کس چیز کو سب سے زیادہ اہم اعمال پایا، سب سے افضل اعمال پایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے جو 22 جلدیں کتاب الغدیر لکھی اس کو میں نے افضل اعمال پایا، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اس وقت عالم برزخ میں جو سب سے زیادہ چیز کام آئی ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو آج کی مجلس کا میسج یہ ہے کہ ایک دفعہ جیسے ہی امام حسین، اولاد حسین، اصحاب حسین یاد آئیں، ایک مرتبہ بس کربلا کی طرف رخ کر کے خلوص دل سے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی اے ابا عبداللہ الحسین آپ پر میرا سلام۔ پوری زیارت نہ پڑھیں، صرف اتنا آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زائرین حسین میں شمار کرے گا۔
اور اگر کسی کو یہ توفیق نہ ہو، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرا افضل اعمال جو مجھے ملا، اگر انسان زیارت نہ کر سکے، کربلا نہ جا سکے، اس کو زیارت کی توفیق نہ ہو، تو مجلس عزائے حسین میں شریک ہو جائے اور وہاں پہ یا حسین یا حسین، اور مجلس کے بعد ایک دفعہ سلام پڑھ دے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے بھی زیارت امام حسین کا ثواب عطا کرے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ عظمت ہے اور یہ منزلت ہے۔ تو علامہ امینی انہوں نے جب یہ کتاب لکھی، یہ الغدیر، تو اس وقت کسی نے ان کے اوپر کیس کر دیا کہ صاحب انہوں نے الغدیر نامی کتاب، الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، یعنی کتاب غدیر، یعنی میں نے کہا نا غدیر یعنی منکوت و مولا کی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 22 جلدیں کتاب لکھی۔ اب مخالفین نے ان کے اوپر کیس کر دیا کہ صاحب نے ایسی کتاب لکھ دی کہ اب وہ ہمارے ملت مسلمہ کے درمیان افتراق اور انتشار کا باعث ہو رہی ہے۔ اچھا صاحب، اب یہ تو کیس کر دیا، جو ہے کیس بن بھی گیا۔ اب اپنے وقت کے قاضی کے پاس جب یہ کیس پہنچا، قاضی نور الدین نامی قاضی کے پاس جب یہ کیس پہنچا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی قاضی کوئی اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتا کوئی جج بن جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں ایسے تو فیصلہ ون وے نہیں کروں گا، دونوں طرف کے فریقین کا معاملہ میں پہلے دیکھوں کیا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد ججمنٹ سناؤں گا۔ کہا کہ ایسا ہے کہ پہلے وہ کتاب میرے سامنے لائی جائے۔ اب یہ ان کو وہ 11 جلد کتابیں لا کے دی گئیں۔ 11 جلد، چونکہ 11 ہی جلد چھپی ہے، 22 جلد نہیں چھپی ہے، یعنی آدھی چھپی ہے آدھی نہیں چھپی۔ اب وہ 11 جلدیں ان کے پاس قاضی صاحب کے پاس، قاضی نور الدین صاحب کے پاس پہنچی، اور اس کے بعد انہوں نے جب مطالعہ کرنا شروع کیا، پڑھتے جا رہے ہیں، ایک ایک جلد ہٹاتے جا رہے ہیں، کہیں کوئی ایسی بات نہیں مل رہی ان کو کہ جو گرفت میں آ سکے۔ اب جب کچھ دن گزر گیا تو جنہوں نے کیس درج کیا تھا، کیس دائر کیا تھا ان کے خلاف، وہ لوگ آئے، کہا بھائی آپ نے قاضی صاحب آپ نے کوئی ججمنٹ نہیں سنایا۔ کہنے لگے میاں ججمنٹ میرا یہ ہے، میں آج اپنا ججمنٹ یہ دیتا ہوں کہ آیت اللہ امینی کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ اب یہ جیسے سنے تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ لوگ ٹینشن نہ لیجیے، ابھی بتاتا ہوں معاملہ کیا، واقعہ کیا ہے۔ اب وہ سب بہت خوش ہوئے، صاحب کیس جیت گئے، دیکھیں کتنا اچھا کیس ہم نے کیا تھا جو ہے۔ اب وہ لیکن کہنے لگے صاحب ایک شرط کے ساتھ میں امینی کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا، پہلے سب سے پہلے تم اپنی معتبر اور صحیح کتابوں کو جلا دو، تاکہ اس طریقے سے پھر آنے والی نسلوں میں کوئی دوسرا امینی اور کوئی دوسری کتاب الغدیر نہ لکھ سکے۔ اس لیے کہ میں نے جتنے بھی حوالے تلاش کیے، سب کچھ یہ تم نے تمہاری معتبر کتابوں سے، تمہاری صحیح کتابوں سے نقل کیا ہے۔ پہلے میاں جاؤ اپنی کتابوں سے ان چیزوں کو نکالو، اس کے بعد پھر کہنا کہ علامہ امینی کو پھانسی دیا جائے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا، گئے تھے نماز بخشوانے، روزے گالا لگ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، الٹے ہی معاملہ پھنس گیا۔ گئے تھے روزہ بخشوانے، نماز بخشوانے، روزہ گلے لگ گیا۔ اب صاحب ظاہر سی بات، اور بالکل یہ وہی معاملہ جیسے ابھی ہمارے زمانے میں یہاں پہ بزرگ نوجوان جانتے ہوں گے، جب شیطانی آیات نامی شیطان رشدی نے، سلمان رشدی جس کا نام ہے، شیطان رشدی نے کتاب لکھی، تو کیا ہوا؟ یہ ہوا بھائی تم نے ایسی کتاب کیسے لکھ دی؟ تو اس نے بھی یہی جواب دیا تھا صاحب کہ میں نے کوئی اپنی جیب سے نہیں لکھا ہے، یہ تمہاری صحیح کتابوں میں، تمہاری معتبر کتابوں میں ایسی روایتیں موجود تھیں، میں نے اس کو سب یکجا کر دیا ہے۔ تو اس وقت عزیزوں اور دوستوں تمام ملت مسلمہ سے کہیں سے کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھی۔ اگر آواز اٹھی تو صرف ایک حسینی اٹھا امام خمینی کی شکل میں، اس نے کہا ہو نہ ہو جو بھی ہو، مسئلہ بعد میں طے کریں گے، حل کریں گے۔ سلمان رشدی آج سے مرتد ہو گیا ہے، واجب القتل ہو گیا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں آپ دیکھیں جب رسول پہ کوئی بات آتی ہے یا آل رسول پہ بات آتی ہے تو کوئی نہ کوئی مکتب حسینی کا شاگرد ہی اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں نظر آتا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
دیکھیں واقعاً یہ ہمارے منہ میں زبان دینا جو ہے ظاہر سی. اچھا آپ یہ بتائیے اگر ہمیں اس منبر پہ آنے کی اجازت نہ ملتی تو ہم اتنا سب کچھ آپ کو سناتے؟ جو بھی سنا رہے ہیں جیسے بھی سنا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ نے بھی انہیں اس بات کا موقع دیا کہ اپنی اپنی کتابوں میں ایسی ایسی روایتیں نقل کر دیں کہ آج وہ اس طریقے کی کتابیں لکھنے پہ، شیطانی آیات نامی کتابوں پہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے. اور اسی طریقے سے کتاب الغدیر بھی جو لکھی علامہ امینی نے، وہ آپ کی معتبر کتاب 10,000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ انہوں نے کیا تھا. 40 سال کے عرصے میں ایسے ایسے علماء نے خدمتیں انجام دی ہیں جسے ہمارے لیے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یا یوں کہیں شاید ہمیں اس کی نالج بھی نہیں کہ صاحب یہ کیا ہے، کیا بلا ہے، کیا اس میں کیا مطالب ہیں، کیا میٹر ہیں، کیا کتنی زحمتوں کے ساتھ آج ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے. اور اسی اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوپہر میں بھری کربلا میں اپنے گھر کو لٹا دیا. اور صرف گھر ہی کو نہیں بلکہ جتنے اعزاء و اقارب تھے اور انصار تھے سب کی قربانیاں پیش کی. لو عزادارو آپ کو پتہ ہے آج شب 7 محرم آ گئی. شب 7 محرم کا مطلب شب 7 محرم یعنی آج سے اطفال حسینی کے اوپر عمر سعد نے یہ سختی کی. ابھی تک جتنا بھی پانی جاتا تھا وہ جاتا تھا، لیکن آج سے ایک قطرہ آپ خیام حسینی تک نہ جانے پائے. آزادارو جناب سکینہ کی روایت ہے کہ میں 7 محرم کو جب مجھے بہت زیادہ پیاس لگی تو ایک مرتبہ میں اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں آئی جہاں پہ میرا بھیا علی اصغر رہتا تھا کہ شاید وہاں پر میری پھوپھی نے میرے بھیا علی اصغر کے لیے کچھ پانی کی سبیل کر رکھی ہو. آزادارو ایک مرتبہ جا کے جیسے ہی سبیل آپ کیا، طلب آپ کیا تو اس وقت جناب زینب سے کچھ جواب نہ بن پڑا. ایک مرتبہ جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ تھامنے کے بعد جناب علی اصغر کے گہوارے پہ لے کے آئی. اب جناب سکینہ کا بیان ہے ارے میں نے اپنے بھیا علی اصغر کو دیکھا پیاس سے اتنا جاں بلب ہے کہ کبھی پیاس کی شدت کی وجہ سے جھولے سے اٹھتا ہے اور کبھی اپنی گردن کو جھکا کے پھر جاتا ہے. آزادارو آپ کو پتہ ہے یا آج سے بچے خیام حسینی میں الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ہائے مادر گرامی پیاس مارے ڈال رہے ہیں. آزادارو آج کی اس شب کی 2 مناسبتیں، ایک تو یہ، دوسری مناسبت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یتیم حسن جناب قاسم کا ماتم کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. آزادارو یہ وہ شہید ہے کہ جس کے لیے مقاتل کے فقرات ہیں کہ جب جو یہ شہزادہ آیا ہے جناب امام حسین کی خدمت میں اور آ کے اجازت لینا چاہ رہا ہے تو ایک مرتبہ روایت کے فقرات ہے فتقبل یدہ ورجلہ، کبھی آپ نے چچا کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی پیروں کا بوسہ دیتا اور کہتا ہے چچا ارے اب ان بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے. بازادارو ایک مرتبہ جناب قاسم تڑپ کے خیمے میں ایک گوشے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی مادر گرامی جیسے ہی قاسم کو دیکھتی ہے کہتی ہے اے قاسم ارے ابھی تک تم میدان شہادت میں نہیں گئے. ارے یہ ماں اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ تم میدان شہادت میں جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ، اجرکم اللہ. روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ جناب قاسم کو یاد آیا کہ جب میرے بابا کا انتقال ہو رہا تھا تو میرے مادری گرامی کو بلا کر میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور اس پہ لکھا تھا من الحسن الی الحسین. یہ ایک خط ہے، ایک تعویذ ہے، ایک خط ہے جو میرے بھیا حسین کے لیے ہے حسن کی طرف سے، اور اس پہ لکھا تھا کہ اے بیٹا قاسم دیکھو جب تمہاری زندگی میں کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا، یہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گی. بس جیسے ہی یہ تعویذ کو کھولا فوراً اپنے چچا کی خدمت میں لے گئے. اب بھائی کی تحریر تھی، بھائی کی وصیت تھی. روایت کے فقرات ہیں اب دونوں چچا بھتیجے اجازت دے کر اتنا روئے حتی غشیا علیہما، یہاں تک کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. عزادارو خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی بے ہوش ہو
रहे आप ना हो, लेकिन आपको मैं बताऊं कैसे अपने भैया हुसैन को शहजादी ज़ैनब होश में लाई। एक मर्तबा अपने भैया हुसैन के करीब बैठ गई और इतना गिरिया किया, जैसे ही आपका गिरिया, आपके आंसू आपके भैया हुसैन पे पड़े, एक मर्तबा आंखें खोल दी। नौज़ादारो शहजादा चला मख्तल में, चला मख्तल में जाने के बाद आज़ादारो एक ऐसी जंग की 70 शकीयों को वासिल जहन्नम किया। आज़ादारो उसके बाद कासिम 3 दिन के भूखे प्यासे कितना लड़ते कितना जंग करते हैं। एक मर्तबा रवायत के फ़िक़रात है, एक शकी ने एक ऐसा नेज़ा मारा जो जनाब साका से घोड़े पे संभल न सके, और उसके बाद तमाम फौजें वापस आना शुरू हुई, सिमटना शुरू की। आवाज़ दी या मादरिकनी, ऐ चचा, अरे अपने भतीजे कासिम की मदद के लिए आए। भाई ये सुनना था, एक तरफ से हुसैन दौड़े, एक तरफ से अब्बास दौड़े, तमाम फौजें अशिया में भगदड़ मच गई। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। इमाम ज़माना ज़ियारत इलाहिया पे कहते हैं, अरे मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसकी दाहिनी पसलियाँ बाई तरफ और बाई पसलियाँ दाहिनी तरफ पामार हो के लाशा रह गया, आज़ादा हो। उसके बाद इमाम हुसैन सलाम ने जनाब कासिम के एक एक लाश के टुकड़े जमा किए, और जमा करने के बाद आज़ादारो खैमे में लेके आए। एक मरतबा बहन ज़ैनब को आवाज़ दी, बहन ज़ैनब, अरे मैं कासिम का लाशा लाया हूँ। जनाब ज़ैनब तड़प गई, कहा भैया आप तो आज खाली हाथ आए हैं, आप हमेशा इस हालत में लाशे को लेके आते थे। अरे जैसे ही ये कहा, इमाम हुसैन ने तड़प के कहा, अरे बहन देखती नहीं मेरे कंधे पे ये जो गठरी है यही लाशे कासिम है। जालिमों ने कासिम के घोड़ों को से पामाल कर दिया, आज़ादार हो। उसके बाद जनाब ज़ैनब से कहा, अरे बहन ज़ैनब देखो इसकी मादर गिरावी को खबर ना होने पाए, लेकिन आपको पता है कि शेर दिल माए थी करबला की। एक मरतबा जनाब उम्मे फरवा ने जैसे ही खबर सुनी कि मेरे बेटे कासिम का लाशा आया है, जिगर को संभाला और कहा, अरे मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ने कैसे कुर्बानी दी है। एक मरतबा लाशे कासिम के करीब आए, लाशे को देखा, एक हाथ लाशे पे रखा और सजदे शुक्र में चली गई और कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी कुर्बानी सबसे अच्छी तरीके से तूने कबूल की। बाज़ादारो आखिरी जुमला आपके सहमत था। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अपना एक हाथ लाशे अकबर पे रखा, एक हाथ लाशे कासिम पे रखा और एक मरतबा आवाज़ दी, या अल्लाह वाह गुरबता, तू शाहिद रहना, तू गवाह रहना, आज के दिन हुसैन गरीब हो गया। अरे हुसैन का अकबर भी मारा गया, हुसैन का कासिम भी मारा गया, हुसैन का बेटा भी मारा गया, हुसैन का भतीजा भी मारा गया। और ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह तुम मुझसे हमेशा राज़ी रहना। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़िहा, इलाही बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल आज़िल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 या अल्लाह। परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगारा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगारा हम में जो मरीज़ हैं उन्हें बीमार करबला के वास्ते से जल्द अज जल्द शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगारा हम में जो भी मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी के असबाब अता फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन के कारोबार में वुसअत व बरकत अता फरमा। कोरोना वबा को हमारे दरमियान से दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत वली असर इस्लाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा।